ایک دن یعنی 24 گھنٹے کے بعد جب اس شریفے کو آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی لطف آئے گا۔ اس کے بعد آپ جب کراچی آئیں گے یا آپ کا کوئی رشتہ دار کراچی آئے گا تو آپ اسے ضرور یہ فرمائش کریں گے کہ واپسی میں شہر قائد سے ہمارے لیے شریفہ لیتے آنا۔ اس کے علاوہ کراچی کے داخلی راستوں، ریلوے اسٹیشن یا بس کے اڈوں پر بھی یہ مزیدار شریفہ آپ کو مل سکتا ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ شریفے کا موسم ہونا ضروری ہے۔ شریفے کی کاشت اور پیداواری عمل سے متعلق کسان بتاتے ہیں۔ شریفہ کی بات کریں تو ملیر میں شریفہ کثرت سے لگاتے ہیں۔ شریفہ سبز رنگ کا پھل ہے جو ملیر میمن گوڈ میں شریفہ کے 70 سے زائد باغات ہیں۔ شریفہ کے درخت کی جو خوبی یہ ہے کہ دیگر پھلوں کے درختوں کے مقابلے میں اس پانی ویپر مقدار میں نہیں درکار ہوتا ہے۔ شریفہ کی کاشت بیج کے علاوہ قلم لگانا اور پیوند کاری سے بھی کی جاتی ہے۔ اس کی فصل جو ہے سال میں صرف 2 مرتبہ ہوتی ہے، مطلب مارچ کے مہینے میں پھول کھلتے ہیں، جولائی کے مہینے میں یہ پھل بن جاتے ہیں اور دسمبر میں پھل پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ شریفے کا درخت 5 میٹر اونچا ہو سکتا ہے۔ اس کی پتیاں لمبی اور کردار ہوتی ہے۔ اس کا پھل باہر سے سبز رنگ کا اور سخت ہوتا ہے۔ پھل جب پک جاتا ہے تو اس کا چھلکا نرم ہو جاتا ہے۔ ملیر کا جو شریفہ ہے نا وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے اور بیرون ممالک میں بھی اس کو بھیجا جاتا ہے۔ جو شریفہ ہوتا ہے پاکستان میں وہ ملیر ہی میں لگتا ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی جو زیادہ جو لگ جاتا ہے نا وہ ملیر میں ہے۔ کراچی میں اگائی جانے والی ایک اور خاص فصل جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے پپیتا۔ کراچی کے علاقے ملیر میں اس کی پیداوار بھی بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ ملیر سے پپیتا شہر کے دوسرے علاقوں اور ملک کے دوسرے شہروں میں سپلائی کیا جا رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ شہر قائد کے علاقے ملیر میں لگائے جانے والا پپیتے کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کا ذائقہ دوسرے علاقوں میں لگائے جانے والے پپیتے سے مختلف ہوگا، یعنی اس کے اندر ایک خاص قسم کی مٹھاس ہوگی جو پانی کی تعداد کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ کراچی کے ایک مقامی کاشتکار پپیتے کی کاشت سے متعلق بتاتے ہیں۔ یہ بھی اس کے اگر درخت ہوتے ہیں، درخت یہ فیبروری میں لگتے ہیں، فیبروری اور مارچ کے دونوں بیچ والے مہینے میں لگتے ہیں اور یہ ہمیشہ دسمبر کے اندر 10 مہینے ان کو تیار ہونے میں لگتے ہیں نا، پپیتوں کو خاص کر کے۔ پپیتا 10ویں مہینے میں یا 12ویں مہینے میں فل اسٹارٹنگ سے چلتا ہے اور پپیتے میں بھی تقریباً چھوٹا ہوتا ہے تو 4 دنوں میں 5 دنوں میں پانی دیتے ہیں، جب بڑا ہوتا ہے تو 15 دنوں کے بعد بھی پانی دیتے ہیں۔ اور پپیتے کی باقی میرے خیال میں علاقے سے، میرے خیال میں سندھ کے اور علاقوں میں پپیتا ہوتا ہے کاشت لیکن کم ہوتا ہے۔ یہاں کا ملیر کا پپیتا باہر ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور زیادہ تر لاہور کی طرف بھی پپیتا جاتا ہے کیونکہ پنجاب میں پپیتا نہیں اگتا۔ ملیر کا پپیتا زیادہ تر پنجاب جاتا ہے۔ پپیتے کو لوگ سبزی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ گوشت گلانے کے لیے بھی خاص طور پر کچے پپیتے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شہر کراچی میں پکے ہوئے پپیتے کے ساتھ ساتھ کچے پپیتے کی بھی بہت زیادہ مانگ ہے، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر جہاں باربیکیو اور دیگر مسالہ جات کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کر کے نہ صرف گوشت کو گلایا جاتا ہے بلکہ اس سے باربیکیو کا ذائقہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ کراچی کی ایک اور اہم سوغات جو آج کل مختلف محافل میں رکھی جاتی ہے، جی ہاں، وہ ہے پان۔ آپ صحیح سمجھے ہیں، کراچی میں اکثر لوگ آپ کو پان کھاتے نظر آئیں گے، اور اگر آپ کسی کے گھر بطور مہمان جائیں اور اس گھر میں کوئی بزرگ خاتون ہو تو قوی امکان ہے کہ آپ کو پان بھی کھانے کو ملے۔ پان میں چھالیا، تمباکو اور دوسرے لوازمات کو ایک پتے پر رکھ کر پتے سمیت کھایا جاتا ہے۔ اس پتے کو پان کا پتا کہا جاتا ہے۔ یوں تو پان کو عام طور پر سری لنکا اور بنگلہ دیش سے درآمد کیا جاتا ہے، مگر کراچی کے کاشتکاروں نے بھی اس فصل کو اگایا اور کامیابی حاصل کی۔ کراچی میں اگائے جانے والے پان عام طور پر سانچی پان ہوتے ہیں۔ کراچی یا پاکستان کا موسم اس پان کی فصل کے لیے اتنا موزوں نہیں جتنا سری لنکا، تھائی لینڈ اور بنگلہ دیش کا ہے، مگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کراچی میں اگائے جانے والا سانچی پان بھی کسی حد تک اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر بات کی جائے امرود کی تو پورے پاکستان میں لاڑکانہ کے امرود کی کیا ہی بات ہے، مگر کراچی میں گڈاب اور ملیر کا امرود بھی پاکستان کی پہچان بنتا جا رہا ہے۔
کراچی میں اگائے جانے والا امرود عموماً گول ہوتا ہے. اس کی مٹھاس کیا خوب ہوتی ہے. امرود کے بارے میں یہاں کے کسان کہتے ہیں. امرود جو ہے نا یہاں کا بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے. اس کی مٹھاس دور دور تک پسند کی جاتی ہے. مگر ابھی جو زیر زمین میں جو میٹھے پانی ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے. اصل میں مطلب کنٹامینیشن زیادہ ہو رہا ہے نا ان میں، مطلب گندگی آلودگی اس وجہ سے. تو اس وجہ سے ابھی امرود کی جو ذائقے میں بھی بہت زیادہ فرق آ رہا ہے. اگر کچے امرود پر کالا نمک لگا کر کھایا جائے تو اس کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ ضرور کھا کر دیکھیے گا. جناب، آپ کو ایک خاص بات امرود کے متعلق یہ بھی بتاتے چلیں کہ نظام ہاضمہ کے لیے امرود بہت ہی مفید پھل ہے. جہاں مختلف پھل کراچی میں اگائے جا رہے ہیں، اسی طرح ایک اور پھل جس کو چیکو کہا جاتا ہے کراچی کے زرعی علاقے گڈاپ میں کاشت کیا جاتا ہے. چیکو کے کھیت میں کام کرنے والے ایک کسان نے بتایا کہ کراچی میں چیکو کی فصل گڈاپ اور ملیر میں ہی لگائی گئی ہے. چیکو کی کاشت، پیداوار اور دستیابی کے بارے میں مقامی کسان محمد مراد کہتے ہیں. اسی طرح جو چیکو ہو گیا نا، ہمارے پاس چیکو کی کاشت ہر قسم کی زمین میں ہو سکتی ہے، لیکن ریتیلی زمین اس کی کاشت کے لیے بہترین ہے. یعنی پودا تیسرے سال پل دیتا ہے نا. اگر آپ اس کو لگاتے ہو نا، تیسرے سال بعد جو ہے مکمل یہ پل دینا شروع کرتا ہے. جو اس میں سالانہ جو ہے یہ پودا 2 مرتبہ آپ کہہ سکیں کہ فصل دیتا ہے. جس طرح مطلب موسم سرما میں اکتوبر تا دسمبر اور موسم گرما میں اپریل سے جون تک اس کا پھل خوب ملتا ہے. اگر دیکھیں ذائقے اعتبار سے ملیر کا جو چکو ہے نا پورے پاکستان میں مشہور ہے. عام خیال یہ ہے کہ شاید